بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض کر رہے ہیں کہ جنت کے دروازے پر کیا لکھا ہو، یعنی گویا آپ کو جنت کا ایڈریس بتا رہے ہیں۔ ایک آدمی جو ہے وہ کس نے کسی جگہ پر جانا ہو تو بعض اوقات اس کے پاس ایڈریس نہیں ہوتا تو کسی سے ایڈریس پوچھتا ہے، بعض اوقات ایڈریس ہوتا ہے لیکن جگہ کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر آپ جنت ڈھونڈ رہے ہیں، جنت میں جانا ہے آپ نے، تو اس کا ایڈریس بتا رہے ہیں آپ کو کہ چھٹے دروازے پر کیا لکھا ہو۔ چھٹے دروازے کی عبارت اس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ علی ولی اللہ۔ یہ عبارت سارے دروازوں پر ہے، اور اس کے بعد والی جو عبارت ہے ہر دروازے پر مختلف ہے۔ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، من احب ان یکون قبرہ واسعا فسیحا، کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی قبر کھلی ہو، کشادہ ہو، کھلی ہو اور کشادہ ہو، فلیأت المساجد، تو اسے چاہیے مسجد میں زیادہ دیر بیٹھے۔ چاہتا ہے کہ قبر اس کی کھلی ہو، مسجد میں زیادہ دیر بیٹھے۔ اور یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے، قبر کھلی نہ ہو، تاریک ہو، تنگ ہو، اس میں بچھو ہو، سختی کا انسان کو سامنا کرنا پڑے، یہ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر کشادہ ہو تو مسجد آئیں، لیکن افسوس سے کہنا حبا لا تأکلہ دیدان تحت الارض، اور جو آدمی چاہتا ہے کہ قبر میں اسے بچھو، کیڑے مکوڑے اور وہاں کے جو انسیکٹ ہیں وہ نہ کھائیں، دیدان تحت الارض، زمین کے نیچے کے کیڑے مکوڑے اور حشرات اسے نہ کھائیں، فلیکنس المساجد، مسجدوں کو صاف رکھیں۔ یہ نہیں ہوتا صرف آپ عبادت، یہ نہیں ہے عبادت صرف کہ آپ نماز میں شرکت کریں، جو ہے ماتمداری کریں، سینہ زنی کریں، یہ خود مسجد کو صاف کرنا بھی عبادت ہے۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ایک آدمی آ کر مسجد کی چوکاٹ کو چومتا ہے، منہ لگاتا ہے اس پہ، لیکن اس کو صاف نہیں کرتا۔ ایک آدمی جو ہے یہاں پر نور مال میں آ کر زیارت کرتا ہے، چومتا ہے، جھکتا ہے، وہاں پر گھنٹے گھنٹے سجدے میں پڑا رہتا ہے، لیکن اسی کو کہا جائے کہ صاف کر تو بھاگ جاتا ہے وہاں سے۔ نہیں، عبادت محدود نہیں ہے نماز تک، عبادت محدود نہیں ہے عزاداری تک، عبادت محدود نہیں ہے مجالس سے شرکت کرنے، بلکہ مسجد سے متعلق، امام بارگاہ سے متعلق ہر کام عبادت، اور جس میں کم سے کم ریاکاری ہو وہ زیادہ سے زیادہ افضل ہے۔ نعرے والی عبادت تو ہر کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں لوگ کہتے ہیں بڑا بڑا اونچا نعرہ لگاتا ہے۔ شعر پڑھنے والی عبادت تو ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن وہاں جا کر برچی خانے میں برتن دھونا، جس میں کسی کی ریاکاری نہیں پائی جاتی، وہ عبادت، اس کا مقام اور منزلت سب سے زیادہ ہے۔ اور پھر ایک اور بات یہ ہر کسی کو شرف حاصل نہیں ہوتا کہ مسجد کی صفائی کرے، ہر کسی کو شرف حاصل نہیں ہوتا امام بارگاہ کی صفائی کرے، خود آل بیت چنتے ہیں، توفیق حاصل ہوتی ہے، تب ایسا انسان کر سکتا۔ آل بیت علیہ السلام کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے تب انسان ایسا کام کر سکتا۔ اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں صفائیاں رکھتے ہیں، ہر چیز کی کیئر کرتے ہیں، چیزیں سیٹ ہوتی ہیں، وہاں پر کوئی چیز عدل بدل نہیں ہوتی، وہاں ہر قسم کی صفائی کر لیتے ہیں، لیکن جب امام بارگاہ کا مسئلہ آتا ہے ایک دوسرے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تنقید کرنے میں آسانی ہوتی ہے ہمیں کہ یہ یہاں صفائی نہیں ہے، یہ چیز یہاں پر صحیح نہیں پڑی ہوئی ہے، یہ چیز غلط ہے، یہاں پر یہ اس چیز کا انتظام نہیں ہے، لیکن جب خود ہی اس آدمی کو کہا جائے کہ تم یہ کر بیٹھو، یہ کرو، تو پھر وہ سائڈ پہ جاتا ہے۔ ثواب حاصل کرنا کسی ایک آدمی کا فریضہ نہیں ہے، ہر آدمی کو ضرورت ہے، ہر آدمی کو احتیاج ہے۔ پیغمبر گرامی فرماتے ہیں کہ جو آدمی چاہتا ہے اس کی قبر کشادہ ہو، وسیع ہو، اس کو چاہیے مسجد میں آئے، اگر چاہتا ہے کہ قبر میں اسے کیڑے نہ کھائیں تو مسجد کی صفائی کرے۔ فَلْيَكْنَسِ الْمَسَاجِدَ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ لَا يَظْلُمْ لَحْدُهُ، کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی قبر میں تاریکی نہ ہو، فَلْيَنَوَّرْ المساجد، اسے چاہیے کہ مسجدوں کو روشن کرے، مسجد میں لائٹ کا انتظام کرے، کہیں بلب فیوز ہو گیا اس کو تبدیل کر دے، کہیں جو مسجد کو لائٹوں کی ضرورت ہے پرانی ہو گئی ہیں تبدیل کرنا چاہتے ہیں
تو اس میں پیش قدم ہو جائے، لائٹیں مسجد میں لگائے، تاکہ جو لوگ وہاں آئیں گے سکون سے بیٹھیں گے، دعا کریں گے، تو اس آدمی کی قبر روشن ہو جائے گی۔ اور پھر دنیا میں آپ اپنے گھر کو روشن کرنے کا ہر قسم کا انتظام کر لیتے ہیں، لیکن وہاں روشنی پیسوں سے نہیں ہوگی، مال سے نہیں ہوگی، پراپرٹی سے نہیں ہوگی، رشتہ داری کی بنیاد نہیں ہوگی، دوستیوں کی بنیاد پر نہیں ہوگی۔ وہاں پر روشنی کب ہوگی؟ پیغمبر فرماتے ہیں جب آپ مسجد کو روشن کریں۔ اور مسجد کو روشن کرنے کے کئی طریقے، ایک یہ کہ خود مسجد میں آنا بھی مسجد کو روشن کرنا۔ دیکھیں اگر ہم جمعے کے دن یہاں نہ آتے تو یہ لائٹیں نہ چلتی، یہ پردے سائڈ پر نہ ہوتے، مسجد تاریک ہوتی، یہاں آنا بھی جو ہے مسجد کو روشن کرنا ہے۔ جب یہاں آپ آئیں گے، اپنے آنے سے مسجد کو روشن کریں گے تو خدا آپ کی قبر کو منور کرے گا۔ اور قبر کی تاریکی بڑی سخت ہے، حتیٰ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی، اے علی مجھے دفن کرنے کے بعد فوراً نہ چلے جانا، انی اخاف وحشت قبر، کہ میں قبر کی تنہائی اور تاریکی سے ڈرتی ہوں۔ بی بی فاطمہ تو زہرا ہمیں درس دینے کے لیے ارشاد فرما رہی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ قبر آپ کی منور ہو، روشنیوں سے بھری ہوئی ہو، تو مسجد کو، امام بارگاہ کو روشن رکھیں، آباد رکھیں، آئیں اس میں، اور محدود نہ کریں جمعے تک اپنے آپ کو آنے۔ آپ جاتے ہیں ایلڈر سینٹر میں بیٹھ جاتے ہیں، ادھر گپ لگاتے ہیں جہاں گناہ سے بھری ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، غیبت ہوتی ہے، بد کلامی ہوتی ہے، جو ہے گھٹیا لفظ استعمال کی جاتے ہیں، کوئی عبادت کی توقع نہیں ہوتی۔ یہاں آئے اپنے مومن یہیں بیٹھ جائیں، اہل سنت کو بھی بلائیں کہ ہمارا ہر سوار کو شام کو 6 بجے امام بارگاہ میں اکٹھ ہوتا ہے، آپ بھی آئیں گے، قہوہ بھی آپ کو ملے گا، چائے بھی ملے گی، وہاں بیٹھ کر کے بات کریں، اور باتیں اگر ختم ہو جائیں کتابیں ہیں یہاں پر، ان کو کھولیں، ان کا جو مطالعہ کریں۔ اور جو آدمی قبر سے ڈرتا ہے، اگر وہ اپنے لیے روزانہ آنے کا انتظام کرتا ہے امام بارگاہ میں، تو قبر کا خوف اس سے ختم ہو جائے گا۔ اور آسان سے الفاظ استعمال کروں، اگر آپ دنیا میں جنت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ امام بارگاہ ہیں، یہ مساجد ہے، یہ خدا کے گھر ہے۔ دنیا میں اگر جنت کو دیکھنا چاہتے ہیں، دنیا میں اگر جنت میں آنا چاہتے ہیں، جنت کیا ہے؟ آل بیت علیہ السلام کے ذکر کی جگہ۔ جنت کیا ہے؟ کہ جہاں سردار آل بیت ہوں گے۔ جنت کیا ہے؟ جہاں آل بیت علیہ السلام کی ملکیت ہوگی۔ تو یہ کس کا گھر ہے؟ یہ بھی تو انہی کا گھر ہے، یہ بھی انہی کی پراپرٹی ہے، انہی کی ملکیت ہے۔ اور ہم یقین سے کہتے ہیں کہ آل بیت یہاں تشریف لاتے ہیں، اور کتنی خوش قسمتی ہو آپ وہاں جا کر بیٹھیں جہاں آل بیت تشریف لاتے ہیں، وہاں جا کر بیٹھیں جہاں آل بیت علیہ السلام کا وجود موجود ہے۔ اور ایسی جگہ پر جب بیٹھیں گے تو پریشان ہوں گے، پریشانی ختم ہو جائیں گی، مشکلات میں گرے ہوں گے، مشکلات برطرف ہو جائیں گی۔ تو بس جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی قبر منور ہو، مسجد کو منور کرے۔ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَبْقَى طَرِيًّا تَحْتَ الْأَرْضِ فَلْيَشْتَرِ بَسْطَ الْمَسَاجِدِ، کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ قبر میں وہ تر و تازہ رہے، کہتے ہیں نا فلاں آدمی کی قبر کھودی گئی اتنے عرصے بعد، جو ہے کیا اس کی لاش کیا تھی؟ تر و تازہ تھی۔ امتیاز شمار کیا جاتا ہے نا، ایک گریڈ دیا جاتا ہے اس کو نا، ایک کوالٹی شمار کی جاتی ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی قبر میں اس کی لاش تر و تازہ رہے، فَلْيَشْتَرِ بَسْطَ الْمَسَاجِدِ، مسجد کے اندر جو چیزیں بچھانے کی ہیں نا، وہ مسجد کو خرید کر کے ہدیہ کرے، تاکہ مومنین آئیں، آرام سے بیٹھ جائیں اور عبادت اپنی بجا لائیں، خدا کا ذکر کریں، نماز پڑھیں، مجلس سنیں، اور وہ آدمی اس ثواب میں شریک ہو جائے۔ اور یہ کام ایسے ہیں جسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ آپ چلے گئے لیکن وہ جاری ساری ہے، اس کا ثواب باقی ہے۔ بس خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں توفیق کی دعا کرتے ہیں، خدایا ہمیں توفیق دے کہ ہم مسجد میں زیادہ سے زیادہ آ سکیں، ہمیں توفیق دے کہ مسجد میں آ کر کے مسجد کو روشن کر سکیں، ہمیں توفیق دے کہ مسجد کی خدمت کر سکیں، ہمیں توفیق دے کہ مسجد